اب جو مناظر سورہ یاسین میں بیان کیے گئے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل نرم ہے، وہ یہ سن کر روتا ہے، اور اس کا دل روتا ہے کہ ہائے افسوس میں نے اس قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، مجھے نہیں معلوم میرا حشر مجرموں کے ساتھ ہوگا یا نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ بظاہر تو میں مجرم ہوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور دوسری سور پھونکی جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جبھی وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جب قیامت میں قبریں کھلیں گی اور لوگ نکلیں گے تو ایک پکارنے والا کہے گا آؤ رب کی طرف۔ اس پکار میں وہ ہیبت اور خوف ہوگا کہ کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ رک سکے، لوگوں کا اپنے جسم پر قابو نہ رہے گا اور رب کے دربار کی طرف بھاگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے وہ برہنہ ہوں گے، لباس ان کے جسم پر نہیں ہوگا۔ ہاں ایک حدیث ایسی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ قبروں سے اٹھیں گے تو لباس کے ساتھ اٹھیں گے، لیکن اکثر لوگ بے لباس ہوں گے، برہنہ ہوں گے، نگاہیں اوپر ہوں گی، ہوش نہیں ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب لوگ مرد اور عورتیں قبروں سے ننگے نکلیں گے تو کیا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا ہوش اپنا کسی کو نہیں ہوگا، وہ کسی کو کیا دیکھے گا۔ جیسے زلزلہ آتا ہے تو اس وقت انسان کا ہوش ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے برابر سے جو کون گزر گیا پتہ نہیں ہوتا۔ تو قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی۔ فرمایا اگر دنیا میں جتنی مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں ہیں، جتنے عذابات ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، اور قبر کے جتنے عذابات ہیں، سب کو جمع کر دیا جائے تو سب مل کر قیامت کی تکلیف کے سامنے ذرہ نہیں ہے۔ یعنی قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ اگر کسی پر ساری زندگی کوئی نعمت اسے نہ ملی ہو اور قبر میں اس نے عذاب کا سامنا کیا ہو، وہ قیامت کو دیکھ کر اپنے عذابات کو بھول جائے گا اور کہے گا میں تو دنیا میں اور قبر میں نے تو اس میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ یعنی قیامت کا عذاب اتنا ہولناک ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس میدان محشر میں شرمندگی سے بچا اور تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ عرش کا سایہ کسے ملتا ہے؟ جو سچی پکی توبہ کرتا ہے، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں اور جو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ ھذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا یہ رحمان نے جو وعدہ کیا تھا یہ وہ وعدہ ہے۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک ہی زوردار آواز ہوگی۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم کام کیا کرتے تھے۔ اے مالک تیرا فرمان سچا ہے، تو فرماتا ہے کہ تمہیں بدلہ وہی ملے گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ اے مالک ہم نے تو کام جہنم والے کیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ اے مالک ہم بدلہ نہیں مانگتے، تیری رحمت مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دل کو نرم فرما، ہماری آنکھوں کو نرم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، ہمیں تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں دے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں بدل دے۔
اے اللہ میں سچی پکی توبہ دے، گناہوں سے نفرت دے، اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی اس دنیا سے ہمیں نفرت دے، تجھ سے اور تیرے محبوب سے پیار دے۔ اے اللہ میں آخرت کی فکر عطا فرما۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی آج کے دن نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے جنت میں۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، جو وہ مانگیں گے۔ سلام، فرشتے 8 دروازوں سے آئیں گے۔ کیا وہ جنتیوں کے نصیب ہوں گے، کیا خوشی کے لمحات ہوں گے کہ فرشتے آ کر کہیں گے تمہیں تمہارا رب سلام ارشاد فرماتا ہے، رب کا وہ دیدار کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے رب رحیم کا فرمایا ہوا۔ رب رحیم سلام پیش فرمائے گا، سلام ارشاد فرمائے گا۔ ہے مالک، ان جنتیوں والے اعمال تو ہمارے نہیں، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ ہے مالک، تیرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی اتنے گناہ کرے کہ زمین گناہوں سے بھر دے، آسمان گناہوں سے بھر دے، پھر بھی اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ اگر وہ آنسو بہائے اور سچی پکی توبہ کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ مگر اے مالک، ہمیں تو آنسو بھی نہیں آتے، ہمیں تو سچی پکی توبہ مل جائے، ہمیں افسوس ہو، ہمیں ندامت ہو۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرما۔ اے مالک، سورہ یاسین شریف کے صدقے میں آج ہمیں بدل دے، ہماری اصلاح فرما، آج ہماری زندگی ایسی کر دے جو ہمیں دیکھے وہ کہے اسے تو قرآن کا نور مل گیا، ارے یہ تو عاشق رسول بن گیا، ارے اسے تو قرآن کا کیسا نور ملا ہے، اس کی چہرے پر بھی نور ہے، اس کی آنکھوں میں بھی نور ہے، اس کی زبان میں بھی نور ہے، ارے یہ تو پورا اسلامی اس میں انقلاب آ چکا ہے۔ اے اللہ آج ہمیں ایسا بنا دے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے اور گناہوں کی وجہ سے اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کہ بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں الگ ہٹ جاؤ۔ نیک لوگ اور برے لوگ قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوں گے۔ گندے لوگ، مجرم لوگ نیک لوگوں کے دامن میں چھپنا چاہیں گے، فرشتے آئیں گے، ان کو بالوں سے پکڑیں گے، پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے گھسیٹیں گے۔ کیا وہ منظر ہوگا جب اس مجمع میں سے مجرموں کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، چیخ و پکار مچی ہوگی۔ اے اللہ ہمیں مجرموں کے ساتھ نہ کھڑا کرنا، اے مالک ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے بنی آدم، اے انسان، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کا کہنا نہ ماننا، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ میرا کہنا ماننا، میری عبادت کرنا۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے۔